آج تک تم نے نہیں دیکھا کون ہے جو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے؟ یار کتنا برا ہوگا وہ انسان. ایسا میں انسان تمہیں مل جائے, اسے پلیٹ میں کھلاؤ گے؟ بولو, بولتے رہو. اسے دسترخوان پہ کھلاؤ گے؟ اس سے دوستی رکھو گے؟ کتنا برا انسان ہوگا وہ, جس کا بھائی مرا ہوا لیٹا ہو اور وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہو. اس سے برا کوئی ہوگا؟ اب ذرا قرآن سنو, اللہ فرماتا بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ان سے پوچھو یہ قرآن میں ہے کہ نہیں؟ میں نے قرآن کی آیت پڑھی, اسی سے ثابت کروں گا. عورتیں بھی سن لیں, یہ جو آئی ہیں برائی کرتے کرتے تھکتی نہیں ہے. کون ہے وہ جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے؟ اللہ فرماتا وہ ہے جو ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے غیبت کرتا ہے, چغلی کرتا ہے, برائی کرتا ہے. میری بات ہو تو ہٹا دو, یہ تو اللہ کی بات ہے. قرآن کا ایک لفظ غلط نہیں ہو سکتا, اور جو قرآن کے لفظ کو غلط مانے اس کا ایمان ہی غلط ہے. جی 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 حق. میں نے قرآن کی آیت بھی پڑھ دی. اب کتنے لوگ ہیں جو ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں, چغلی کرتے ہیں, غیبت کرتے ہیں. ذرا سا موقع ملے غیبت کر دی, چغلی کر دی, برائی کر دی. او لوگو, اللہ فرماتا ہے غیبت کرنے والا, چغلی کرنے والا, پیٹھ پیچھے برائی کرنے والا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا. کبھی سوچا؟ اب گریبان میں جھانک کے دیکھو کتنی برائی کر رہے ہو. اور ابھی کہہ رہے تھے پلیٹ میں نہیں کھلائیں گے, دوستی نہیں کریں گے. بھول میں تھے, پتہ نہیں تھا, بھول میں تھے. اور عورتوں کا تو یہ عالم ہے, دو چار اکٹھی ہوئی, نہ اللہ اور رسول کا ذکر ہے, نہ کوئی اچھی بات ہے. کسی کی ساس کو لپیٹ دیا, کسی کے سسر کو لپیٹ دیا, اور موقع چلا تو پورے محلے کی عورتوں کی برائی کر گئی. ایک ہی عورت اتنا اخبار خبریں نہیں چھاپ سکتا جتنی عورت چھاپ کے چلی جاتی ہے. وہ بھی آج توبہ کر کے جائیں. یہاں بیان میں انہوں نے شیر محمد خان, یہی نام ہے نا تمہارا؟ نام بھی بڑا لمبا چوڑا ماشاءاللہ. انہوں نے دعوت دی ہے تو میں حاضر ہوا ہوں. تو چاہتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ باتیں آپ لے کر کے جائیں, تاکہ ہمیں پتہ چلنا چاہیے, تاکہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے ہم کھڑے کہاں ہیں, کھڑے کہاں ہیں. خالی باتوں پہ لڑ رہے ہیں, خالی باتوں پہ لڑ رہے ہیں. کتنی برائی کرتے, پیٹھ پیچھے چغلی کرتے, غیبت کرتے. اب غیبت کرنے والا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا. بولو آج کے بعد کوئی غیبت کرے گا؟ آج کے بعد کوئی چغلی کرے گا؟ ہاں نہ تو بولو. بولو انشاءاللہ نہیں کریں گے. انشاءاللہ. تم آہستہ بولیو, ہاتھ اٹھا اور وعدہ کرو, بولو انشاءاللہ. ارے یار پیارے, اگر ایک کی بھی قبول ہو گئی نا, ایک کی بھی, اب رکھ لو, ایک کی بھی اگر قبول ہو گئی تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا, آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا. نبی کی بارگاہ میں حضرت شاعر صاحب, نبی کی بارگاہ میں دو عورتیں گئیں, اپنے مسائل پوچھنے گئیں. دو عورتیں. نبی نے ڈائریکٹ کیا کہا معلوم ہے؟ نبی بولے تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا کے آئی ہو؟ دونوں ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھنے لگی, کہنے لگی آقا کون بہن اپنے بھائی کا گوشت کھا لے گی؟ آقا بولے تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا کے آئی ہو؟ آقا قسم ہے رب ذوالجلال کی, ہم نے اپنے بھائی کا گوشت نہیں کھایا.
میرے نبی نے فرمایا کھا کے آئی ہو؟ آقا سچ پوچھو نا تو آج ہم نے گوشت ہی نہیں کھایا۔ نبی نے فرمایا جاؤ ادھر اور اپنے حلق میں انگلی کرو اور قے کرو، پلٹی کرو۔ دونوں عورتیں ادھر گئیں، حلق میں انگلی کری، پلٹی کری تو گوشت کی بوٹیاں نکل رہی تھی۔ اب تو ان کی حالت خراب، کہنے لگی قسم رب ذوالجلال کی آمنہ کے لال، ہمارا یقین کرو ہم نے آج گوشت کھایا ہی نہیں تھا، مگر یہ بوٹیاں کہاں سے نکلی؟ میرے نبی نے فرمایا تم کسی کی غیبت کر کے آئی ہو، چغلی کر کے آئی ہو، پیٹھ پیچھے برائی کر کے آئی ہو۔ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ دکھاوا اتنا چل لیا نا، اللہ معاف فرمائے۔ پاکستان میں جیسے پہلے کوئی نعت پڑھتے تھے نا تو لوگ تھوک لگایا اور نوٹ برسانا شروع کر دیے۔ اب گن کے کیوں دے رہا ہو؟ میرا کوئی قرضہ تھوڑی آ رہا، وہی طریقہ آ گیا، دیں گے 1 2 3، اب سب لوگ دیکھ رہے ہیں بڑے نوٹ دے رہے ہیں 4۔ اس میں 2 چیزیں ہیں، یا تو میرا قرضہ آ رہا تو گن کے دے رہے ہیں، کم نہ پہنچ جائے زیادہ نہ پہنچ جائے۔ تو میں تو تمہارے یہاں آئے ہی پہلی مرتبہ ہوں، ابھی 2-1 سال سے پہلے بیچ کا مجھے یاد نہیں ہے، سمجھ رہے؟ تو قرضہ تو کوئی سوال نہیں۔ تو پھر اب مطلب یہ ہے کہ اے لوگوں دیکھو میں نے یہ دیا، اے لوگوں دیکھو یہ دیا، اے لوگوں یہ دیا۔ اگر دکھاوے کا نوٹ کیا، اگر نماز پڑھو گے تو وہ بھی منہ پہ مار دی جائے گی۔ مگر یہاں معاملہ یہ ہے کہ نہ تو دکھاوے کا ہے نہ قرضے کا، بس پہلے سے ہی چلی آ رہی ہے، پہلے سے سیکھو مسائل۔ دینا بھی سنت ہے، لینا بھی سنت ہے، مگر طریقہ یہ ہو نہ پڑھنے والا ڈسٹرب ہو اور نہ سننے والا ڈسٹرب ہو۔ دائیں ہاتھ سے دو، بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ کچھ لڑکے تو صحیح بتا رہا ہوں آتے ہیں نوٹ دینے تو 500 کا نیچے رکھ رہے ہیں اور دے رہے ہیں 10 کا۔ لو ریحان صاحب یہ دکھاوا نہیں ہے کیا؟ 500 کا کیوں رکھے بڑا نیچے؟ تاکہ لوگ دیکھیں بڑا پیسے والا۔ کچھ لوگ آئیں گے تو مجھے کم دیکھیں گے اور چینل کی طرف کو منہ دکھائیں گے تاکہ میرا بھی فوٹو چھپ جائے، لے حضرت لے حضرت۔ یہ ساری چیزیں ہیں کیا؟ اس لیے باتیں کر رہا ہوں، ہو سکتا کسی کے دل میں آ جائے، ایک بھی بندہ سدھرے تو میری تقریر کامیاب ہو جائے۔ مسجد میں اگر 10 روپے دیں گے 10 تو بیٹھے بیٹھے دل میں سوچیں گے یار امام صاحب نے بھی میرا نام نہیں بولا، بھائی امام صاحب نے نام نہیں بولا، بار بار کبھی کھانسے پھر دیکھے گا کہ میرا نام لے دے۔ اور اگر دھوکے سے ان کا نام آ گیا اور ان کا نہیں آیا تو وہیں قسم کھا کے آتا اب ذرا رہ کے دکھائیے مسجد میں تم کیا ہو گیا انسان۔ یہ ساری باتیں وہ جو سیکھنے کی ہیں، کم سے کم اس مجمع میں 8-10 ایسے ہوں گے جو کھڑمتو ہوں گے، کھڑے کھڑے موتنے والے، باقی نہیں رہتا۔ کیا نام ہے ان کا رومال والا؟ تسلیم بھائی۔ اگر گھر میں ناپاک، گھر میں کتا ہو، ناپاک آدمی ہو تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور یہاں ابا بھی ناپاک ہے اور بیٹا بھی ناپاک ہے، پوتا بھی ناپاک ہے، پھر کہتا ہے یار کام میں برکت نہیں ہو رہی ہے۔ پاک تو رہو تھوڑے بہت۔ اللہ اللہ بات نکل نہ جائے ذہن میں رکھنا۔ نوٹ دینے والوں برا مت مانیے بیٹا، تم خوش قسمت ہو، تمہاری وجہ سے ان لوگوں کو مسئلے یاد ہو گئے، سمجھے؟ کہیں کل کو تم کہو یار اور جا دینے تیری بڑی کاٹ دی حضرت نے۔ لوگ چڑھانے والے بہت زیادہ،
صحیح بتا رہے ہو؟ لوگ چڑھانے والے بہت زیادہ، یہ نہیں پتا چلا وہ تو بیچارہ نوٹ دے کے گیا، جب دے کے گیا تو کتنے لوگوں کو مسائل یاد ہوئے، کتنے لوگوں، ادھر آؤ ادھر آ بیٹا، تم یہ کیا پہنے ہوئے؟ ہاں یہ کیا ہے؟ یہ کڑھا، بس تم پہنو گے کیا؟ مردوں کو چوڑی کڑھے زیب دیتے ہیں کیا؟ خود سوچو، مگر ان بچوں کو پتہ نہیں تھا۔ یہ بھی تو ہمارے ہیں یار، اگر ہم نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ بولو کون بتائے گا؟ اگر ہم نہیں بتائیں گے تو کون باز کے بال دیکھو جیسے گدھا چر گیا، پتہ نہیں کون سی کٹنگ لایا نکال کے یار، کیا بننا چاہ رہا ہے؟ کان کے اوپر، یہاں کے اوپر پورا میدان خالی، یہاں سے کٹوا دیے ٹکلا، اوپر جھبرا، پھر قینچی لگواتا۔ ادھر میں نے دیکھا کئی لڑکوں کے قینچی لگواتا، قینچی، ایک روڈ جا رہا ہے ان کی مسجد کو، ایک جا رہا ہے ان کی، قینچی۔ ہوش میں آؤ، ہوش میں۔ اللہ اللہ، ذرا سنو پیارے، سنو، توجہ رکھنا۔ نبی کا غلام وہ ہوتا ہے، امام حسین پاک کا غلام وہ ہوتا ہے جو فجر کی نماز نہ چھوڑے، ظہر کی نہ چھوڑے، عصر مغرب عشاء کی نہ چھوڑے، اور دل میں یہ رہے میرے حسین نے کربلا میں سجدہ نہیں چھوڑا، غلام حسین مسجد میں سجدہ نہیں چھوڑے گا۔ بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، علامہ سید مقیم الرحمان ثقافی۔ اچھا، نعرہ حیدری کا مطلب جانتے ہو؟ حیدر کرار، مولا کائنات حضرت علی، ہمارے دادا، سیدوں کے دادا۔ اللہ، پیار کرتے ہو؟ ارے ہر ایمان والا کرے گا، اور نہیں کرے گا تو اس کے ایمان میں کھوٹ ہے۔ ہاں ہاں، مگر سنو، مولا کائنات کا نام لیتے ہو، نعرہ حیدری بولتے ہو، ان کی ایک ادا سنا دوں اگر اجازت ہو تو، سننا چاہ رہے ہو؟ اچھا، جتنے اچھے اچھے لوگ، آپ بھی اچھے ہو، اچھے سے مطلب سمجھدار لوگ تھے وہ پیچھے بیٹھے ہیں، اور جتنے بچے تھے کودنے والے وہ آگے رکھ دیے، مگر خیر کوئی بات نہیں، وہیں سے سننا۔ قرآن کی ایک آیت ہے، قرآن کی آیت سنو، قرآن کی آیت۔ اس سے پہلے میں دو تین تمہیدی باتیں باندھوں۔ پیشاب، او بیٹا، او بچے، موبائل، توجہ میری طرف۔ پیشاب کوئی پی سکتا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے ناپاک، ٹھیک ہے؟ اگر پیشاب کپڑے پہ 1 درہم سے زیادہ لگ جائے، 1 درہم سے زیادہ اگر پیشاب لگ جائے کپڑے پر، تو اس کو دھلنا پڑے گا، تبھی تو نماز ہوگی۔ اور نبی ایک مرتبہ قبرستان سے نکل کے جا رہے تھے، تو نبی نے ایک کھجور کی شاخ توڑی، اس کو چیرا، 2 آدمیوں کی قبر تھی، ایک اس پہ گاڑ دی اور ایک اس پہ گاڑ دی۔ صحابہ نے پوچھا آقا ایسا کیوں کیا؟ جو بھی کام نیا ہوتا تھا نا پوچھتے تھے، توجہ رکھنا، ایسا کیوں کیا؟ نبی نے فرمایا ان دونوں قبر والوں پہ عذاب ہو رہا تھا، اور یہ میں نے شاخ گاڑ دی ہے، جب تک یہ ہری رہے گی اس وقت تک یہ تسبیح پڑھتی رہے گی اور عذاب نہیں ہوگا۔ اسی لیے ہم پھول بھی ڈالتے ہیں تاکہ تسبیح بھی ہو جائے اور خوشبو بھی ہو جائے۔ جنہیں تسبیح اور خوشبو نہیں چاہیے، جو مر گئے مردود، جن کی فاتحہ نہ درود، ان کو تو چھوڑو، وہ تو یہاں بھی بدبودار وہاں بھی بدبودار، میں خوشبودار کی بات کر رہا ہوں، توجہ رکھنا۔ تو صحابہ نے پوچھا آقا ان پہ عذاب ہو رہا تھا؟ کہا ان میں سے ایک شخص وہ تھا جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کرتا تھا، چھینٹاتے تھے، ناپاک رہتا تھا،
تو اب سننا، پیشاب ناپاک، کوئی بیٹا پیشاب پینے لگے، باپ کہ ہٹ ہٹ ہٹ، ماں اسے کھانا نہیں، ہٹ ہٹ ہٹ، اس کے برتن الگ کر دیے جائیں گے، شاباش بہت اچھا ایسے ہی کرو۔ بعض فقہا فرماتے ہیں، مسئلہ سن لینا، میں آنکھیں کھول کے کرتا ہوں تاکہ ایک ایک بات، اور اگر ادھر ادھر کرو گے تو میں ہٹ جاؤں گا، بڑی محنت سے بلایا، بڑی مشکل سے تاریخ، تو کچھ باتیں دے کے جاؤں گا تمہیں۔ فقہا فرماتے ہیں جیسے پیشاب ناپاک ہے ویسے ہی شراب ناپاک ہے، ناپاکی میں پیشاب کی طرح شراب اگر کپڑے پہ لگ جائے تو جیسے پیشاب 1 درہم سے زیادہ، ایسے شراب 1 درہم سے زیادہ تو وہ کپڑا ناپاک۔ اب کیسا یار مولا کائنات حضرت علی آئے ہے کرم اللہ وجہ کریم کا چاہنے والا ہے کہ جس منہ سے آقا کا نام لے اس منہ سے شراب پیے، اس منہ سے شراب پیے۔ اب حضرت علی کی بات سنو، قرآن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ۔ اس کی جو شان نزول ہے، اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ لکھا ہے اس کے صفحے پر ادھر حاشیہ ہوتا ہے نا، اس میں گھر جا کے دوسرے سپارے کی آیت ہے نا صاحبی، بولو نا، حافظ نہیں ہو؟ اچھا یہ حافظ، دوسرے سپارے کی آیت ہے یہ، گھر جا کر کے دیکھنا، ادھر شان نزول میں ایک واقعہ لکھا ہے، وہ بتانا چاہتا ہوں، حضرت علی سے متعلق ہے۔ حضرت علی کیا فرماتے سنو، آج کتنے لوگ شرابیں پی رہے ہیں، کتنے لوگ بیئر پی رہے ہیں شراب کے نام پر، اور اگر بیاہ شادی ہو جائے تو پہلے تو لوگ ناچنے والی عورتوں کو لاتے تھے جن کو نچنیے رنڈی وغیرہ بولتے، اور پھر اس کے بعد پیسے تھوڑے کم ہو گئے، وہ زیادہ لینے لگی تو آدمیوں کو لانے لگے جن کو بھانڈ بولتے، ان کو عورتوں کے کپڑے پہنائے، جھوٹی عورتیں، وہ ارے سچی تھوڑی تھی، نقلی تھی، ان عورتوں جیسے کپڑے پہنائے، کریم پاؤڈر لالی بالکل عورتوں کی طرح بنایا، انہوں نے اپنے دل بہلا لیا، ان کو نچا دیا، اور اب تو بس لانے کی ضرورت، ڈی جے رکھو، محلے کے گھوڑے کافی ہیں، محلے میں اتنے گھوڑے مل جائیں گے، نچکئیے ناچنے والے اتنے مل جائیں گے، اور اماں سمجھائے گی نہیں، پھپھو خالہ سمجھائے گی نہیں، چھت پہ کھڑے ہو کے دیکھ رہی ہے، بیٹا ناچ رہا، بھتیجا ناچ رہا، بھانجا ناچ رہا، اجی شیٹ اتار کے گھما رہا، ننگا ہو گیا کہیں کا ننگا، پینٹ نکلی جا رہی ہے اس نچکئیے کی، بعد میں اماں بھیج رہی ہے 20 کا نوٹ لے جاؤ، اس سے پوچھو کولے مٹکا رہا ہے، گانے پہ ناچ رہا ہے، شرم و حیا غیرت کرو، یہ کولے کسے دکھا رہا ہو؟ کس کے سامنے کولے مٹکا رہے ہو؟ چھت پہ تمہاری اماں کھڑی ہے، دیوار پہ تمہاری بہن کھڑی ہے، دروازے پہ تمہاری بھانجی کھڑی ہے، کم سے کم اپنی بہن بھانجی کی تو شرم و حیا کرو، غیرت کرو کچھ۔ ارے کسے کولے دکھا رہے ہم؟ کیوں ناچ رہے ہم؟ شرم و حیا غیرت کرو۔ پہلے کا مسلمان حفاظت کرتا تھا بہن بیٹی کی، آج اپنی بہن بیٹی کو ناچ دکھا رہا ہے۔ قرآن کی ذرا آیت سنو، اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اب حضرت علی کا واقعہ رہ نہ جائے،
مولا کائنات سیدوں کے دادا کی بات آ گئی، کہوں گا ضرور، جو شراب پینے والے ہیں اور مولا کائنات سے محبت کرتے ہیں، آج سے توبہ کر لینا، انشاءاللہ کربلا والوں کا صدقہ تمہارے گھر میں برسے گا انشاءاللہ۔ سنو، حضرت علی فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں، آئے ہائے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہیں تالاب ہو، کیا ہو بولو، اور اس تالاب کے پانی میں شراب کے چند قطرے ڈال دیے جائیں۔ امام حسین پاک کا نام لینے والوں، کربلا والوں کا نام لینے والوں، اہل بیت کا نام لینے والوں، ارے یار یہ تو وہ گھرانہ ہے جہاں پہ حضرت جبریل بھی اندر آنے کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ یہ وہ گھرانہ، کبھی محرم پہ بلاؤ گے تب سناؤں گا تمہیں تو پتہ چلے گا، مگر بیچ میں بات آ گئی تو بتائے دیتا ہوں۔ حضرت علی فرماتے تالاب کے پانی میں شراب کے چند قطرے ڈال دیے جائیں، مل گیا وہ، اور وہ پانی زمین میں خشک ہو جائے۔ کیا ہو جائے بولو؟ زمین میں خشک ہو جائے، اور وہ پانی زمین میں خشک ہو گیا، خشک ہو گیا دونوں۔ اب اس گرمی کے موسم میں ہو جاتا، اب اس زمین پہ گھاس اگ آئے، جم جائے، جم آئے، جو بھی اپنی زبان میں بولتے ہو، گھاس اس زمین پر آ جائے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ کون کہہ رہے ہیں؟ آقا علی۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں وہ پانی میں شراب اور وہ پانی زمین میں، اور اس زمین پہ گھاس جمائے۔ آقا علی فرماتے ہیں اب اس گھاس کو اگر میری بکریاں چر لے، میری بکریاں کھا لے، آقا علی فرماتے ہیں کہ ان بکریوں کا دودھ بھی نہیں پیے گا۔ آئے ہائے ہائے ہائے۔ آقا علی فرماتے شراب پانی میں، پانی زمین میں، زمین میں گھاس، گھاس بکریوں کے پیٹ میں۔ اب میرے آقا علی کا تقوی یہ ہے، فرماتے ہیں کہ میں ان بکریوں کا دودھ بھی نہیں پیوں گا۔ اور تم مولا کائنات کے چاہنے والے، کربلا والوں سے پیار کرنے والے، پھر شراب؟ منہ میں شراب آ سکتی ہے کیا؟ جس منہ سے اللہ کا نام لو۔ میری بہنیں بیٹھی ہیں، ایک باریک مسئلہ سمجھا دوں اگر اجازت ہو تو۔ مجھے یہ بتاؤ سمجھ میں آ رہی ہے باتیں؟ اچھا ہاتھ بہت اٹھاتے ہو، کیونکہ یہ بھی ہم لوگوں نے تمہیں سیلف سٹارٹ کر دیا، ہر بات پہ کہ ذرا اٹھاؤ ہاتھ۔ شاعر صاحب آئیں گے وہ بھی کہیں گے ہاتھ اٹھاؤ، مقرر صاحب آئیں گے وہ بھی کہیں گے اٹھاؤ ہاتھ، ناظم صاحب کہیں گے اٹھاؤ ہاتھ۔ سمجھے؟ تمہاری عادت پڑ گئی ہے، مگر ایسا نہیں ہے، جوش میں اور ہوش میں رہا کرو۔ ہر جگہ ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا، ہر جگہ سبحان اللہ بھی نہیں کہی جاتی ہے۔ ایک مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے، بولے صاحب فلاں صاحب کی اماں کا انتقال ہو گیا، نیچے سے بولے سبحان اللہ۔ موقع محل تو دیکھو، موقع تو دیکھو، کہاں سبحان اللہ، اچھا کلمہ ہے، اللہ کی پاکی بول رہے ہیں، مگر وہ کہہ رہے ہیں فلاں صاحب کی ماں کا انتقال ہو گیا، یہ بولے سبحان اللہ۔ کم سے کم سوچو تو تمہاری سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر میں آگے بڑھاؤں بات۔ جوش میں اور ہوش میں دونوں ہو، امتحان لے لوں تو پھر اٹھاؤ ہاتھ، دیکھوں کون کون سننا نہیں چاہتا۔ تم بھی سننا نہیں چاہتے؟ جوش اور ہوش دونوں رکھو۔ آج تمہیں پھسلنے نہیں دوں گا، پھسلنے نہیں دوں گا، توجہ رکھنا۔ اب دوسری بات چھیڑ رہا ہوں، دوسری بات اٹھا رہا ہوں۔ آج کے بعد کوئی غیبت تو نہیں کرے گا، شراب تو نہیں پیے گا، چغلی تو نہیں کرے گا، غیبت تو نہیں کرے گا۔
غیبت کو چغلی کو تھوڑا سا سمجھا دوں. اگر میرے اندر کمی ہے اور اس کمی کو میری پیٹھ پیچھے بیان کر رہا تھا کوئی، اتنے میں دوسرا آ گیا، اس نے کہا کیا یار اس کی پیٹھ پیچھے برائی کر رہا، تو وہ کہے گا میں کیا جھوٹ بول رہا ہوں، کیا ایسی بات تھی نہیں، سچی بات ہے؟ تو کہ ہاں یار سچی تو ہے. سنو، اگر میرے اندر کمی ہے، اسی کمی کو میری پیٹھ پیچھے بیان کرنا، اسی چیز کا نام غیبت ہے. اور میرے اندر اگر کمی نہیں ہے پھر گڑھ کے بنا کے بیان کرنا وہ غیبت نہیں ہے، وہ تہمت ہے. کیا بولو؟ وہ تہمت ہے. یاد، اور تہمت کی سزا غیبت سے بھی بڑھ کے. میں نے کہا نہیں کہا اللہ تعالیٰ کے جتنے حقوق ہیں، جتنے حقوق ہیں اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے معاف فرما دے گا، مگر تم نے اگر کسی کی چغلی کی، غیبت کی، برائی کی، اللہ تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کر دے جس کی کہ غیبت کی تھی، چغلی کی تھی. ایک حدیث ایسی سامنے آتی ہے، ایک شخص نمازی بھی تھا. سنو بیٹا، سننے کی بات ہے بچوں. ایک شخص نمازی بھی تھا، روزے بھی رکھتا تھا، زکوٰۃ بھی دیتا تھا، حج بھی کیا، سارے کام کیے، سارے کام، بڑا متقی پرہیزگار، اب تو جنتی ہو گیا. مگر اسے فرشتے جہنم میں لے جا رہے ہیں. اس کی ایک عادت غلط تھی. وہ عادت کیا غلط تھی؟ گالی دیا کرتا تھا. وہ کیا دیا کرتا تھا بولو؟ کچھ لوگ گالی بہت دیتے ہیں. زبان کو ذرا قبضے میں رکھا کرو، قبضے میں. نبی نے فرمایا نا، دو چیزوں کی تم حفاظت کر لو، جنت کی ضمانت میں لے لوں گا. دو چیزیں کون کون سی؟ ان میں سے نمبر 1 زبان ہے. بہت سارے اتنی گالی، اتنی گالی، اتنی گالی، اتنا بدتمیز انسان ہے کہ گھر میں آیا، لائٹ بھاگ گئی تو بیوی کو ہی گالی بک رہا. کتنے لوگ ہیں بیوی کو گالی بکتے؟ بہت سارے ہیں نا. اور پھر آنگن میں کھڑے ہو کے اور تماشا دیکھنے والی کچھ عورتیں، آدمی چھتوں پہ کھڑی ہو جاتی ہیں اور کھڑی ہیں یوں سن رہی ہیں جیسے بڑا نیک کام ہو رہا، یوں سن رہی ہیں، اس کی بے عزتی ہو رہی. اور وہ اور چڑھ گیا، وہ اور غصے میں اوروں کو دیکھ دیکھ کے اس کی ماں کی گالی، بہن کی گالی، نانی کی گالی، اجی پورے شجرے کو گالی. وہ اور چڑھ گیا. ذہن میں رکھنا یہ بات، بیوی کو جو گالیاں دیتے ہیں اس کا بیچاری کا قصور نہیں. لائٹ بھاگنا اس کا قصور ہے کیا؟ فریج میں پانی ٹھنڈا نہیں ہوا اس کا قصور ہے کیا؟ تمہارا کام نہیں چل رہا، گالی وہ سن رہی ہے. گیا موٹر سائیکل کی سروس کرنے، کوئی سروس کرانے آیا نہیں، گھر میں آگے بیوی کی سروس کر ڈالی. ارے اللہ کے بندو، کچھ تو سوچو. اس غریب نے کیا کیا ہے؟ وہ تمہاری ماں کو کھانا دے رہی ہے، باپ کو کھانا دے رہی ہے، تمہارا رشتہ دار آ جائے اسے چائے بنا کے دے رہی ہے، کھانا دے رہی ہے. کیا سمجھتے ہو تم؟ کیا جانتے ہو تم؟ اسکولوں میں ایک ہفتے میں ایک دن کی چھٹی، اتوار کی چھٹی ہوتی ہے، مدرسوں میں جمعے کی چھٹی ہوتی ہے، مگر چولہے کی کسی دن چھٹی نہیں ہوتی ہے. چاہے آندھی آئے، طوفان آئے، بارش آئے، اسے صبح کو تمہارے لیے ناشتہ، دوپہر کو تمہارے لیے کھانا، شام کو تمہارے لیے کھانا. تمہاری طبیعت خراب ہو جائے، تمہارا سر دبائے گی، پاؤں دبائے گی، تمہارے کپڑے دھو کر کے پریس کرے گی. ارے اگر تمہیں ٹھنڈا گرم پانی چاہیے، ٹھنڈا گرم پانی بھی تمہیں دے گی. وہ اپنے آپ کو قربان کر دے گی. تمہارے پاؤں دبا رہی ہے، وہ بھی تو بیچاری نازک ہوتی ہے. آج تک کسی آدمی نے اپنی بیوی کے پاؤں دبائے ہیں کیا؟ اپنی بیوی کا سر دبایا ہے کیا؟ وہ لوہے کی ہے کیا؟ وہ پلاسٹک کی ہے؟ بیٹا وہ موبائل ہٹاؤ وہاں سے، مجھے بولنے دو ورنہ میں وہ ہو جائے گا سب گڑبڑ. کیونکہ آدمی بنا کے لاتا ہے، سناتا ہے، اور تم موبائل اس پہ شروع کر دیتے ہو اور وہ چوچو کرنے لگتا ہے. توجہ رکھنا، ورنہ میرا کیا، دکان تو تمہاری کمزور ہو رہی ہے.
پھر لوگ سمجھ لیں گے کہ یار ایسے میک والے کو کیا بلانا جو ڈھنگ سے بلاتے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کے گھروں میں خیر و برکتیں عطا فرمائے۔ اچھی خاصی بات ہوتی ہے رک جاتی ہے، جانتے ہیں، توجہ رکھو، او بیٹا نہیں، توجہ رکھو، اب اس کی کوئی چھٹی نہیں ہے۔ تمہارے گھر والوں کو کھانا دیتی ہے، کیا وہ لوہے کی ہے؟ اس کے کبھی ہاتھ پاؤں میں درد نہیں ہوتا ہوگا؟ اس کے سر میں درد نہیں ہوتا ہوگا؟ وہ کسی سے محبت نہیں کرتی ہے؟ تم اپنے باپ سے خوب باتیں کر رہے ہو، تم اپنی ماں سے خوب باتیں کر رہے ہو، تم اپنے بھائی بہن سے خوب باتیں کر رہے ہو۔ اگر اس نے فون لگا کے اپنے بھائی سے بات کر لی تو تم نے ڈنڈا پکڑ دیا، گالیاں بک رہے ہو، اور وہ تمہارے رشتہ داروں کو کھانا بنا کے دے رہی ہے۔ اگر اس کا بھائی آ گیا، اس کی بہن آ گئی تو تم کہتے ہو آ گئے بھکاری، آ گئے ننگے، آ گئے کھانے کے لیے۔ بولو اس کے بھی تو باپ ہے، وہ اس کی بھی تو ماں ہے وہ۔ او لوگو سنو، ایسی بیوی گھر میں نوکرانی تو بن کے رہ سکتی ہے مگر بیوی بن کے نہیں رہ سکتی ہے۔ اگر تمہیں بیوی بن کے بنا کے رکھنا ہے تو سیدہ فاطمہ اور حضرت علی کی زندگی کو اپنانا ہوگا، میرے نبی اور ان کی بیویوں کی زندگی کو اپنانا ہوگا۔ ویسے امام حسین پاک کا نام لیتے ہیں، حضرت علی کا نام لیتے ہیں، سیدہ فاطمہ کا نام لیتے ہیں، ذرا سیدہ فاطمہ کی زندگی کو دیکھو، مولا کائنات حضرت علی کی زندگی کو دیکھو۔ اس سے پہلے نبی کی حدیث سن لو، جو لوگ اپنی بیویوں کو گالیاں دیتے ہیں، جو لوگ اپنی بیوی پہ ظلم کرتے ہیں، جو لوگ اپنی بیوی کو تماچے سے مارتے ہیں، ڈنڈے سے مارتے ہیں، نبی فرماتے ہیں ایسے شوہر کا حشر ظالم بادشاہ کے ساتھ ہوگا۔ ظالم بادشاہ کے ساتھ۔ ظالم بادشاہ کون ہے؟ فرعون، قارون، نمرود، شداد، حامان۔ اس دور والوں کا میں نام ہی نہیں لیتا، سمجھ گئے ہوگے؟ اس دور والوں کا نام نہیں لیتا۔ ظالم بادشاہوں کے ساتھ اس شوہر کا حشر ہوگا جو اپنی بیویوں کو گالی دیتا ہے۔ اب وہ نمازی جہنم میں جا رہا ہے، وہ روزے دار جہنم میں جا رہا ہے، وہ حاجی جہنم میں جا رہا ہے، وہ نیکیاں کرنے والا جہنم میں۔ پوچھا گیا تم تو بڑی نمازیں پڑھتے تھے، بڑے روزے رکھتے تھے، تم تو بڑی زکوٰۃ دیتے تھے، تم تو بڑا حج کرتے تھے۔ ان کے اندر دو باتیں کمیاں تھیں، ایک تو یہ جس کا لے لیا کبھی نہیں دیا، جس کا ہڑپ لیا اس کا کبھی نہیں دیا، دوسرا گالیاں بکا کرتے تھے۔ اب اس کا انتقال ہو گیا، زمین یہیں پہ رہ گئی، جائیداد یہیں پہ رہ گئی، روپیہ پیسہ یہیں پہ رہ گیا، لیکن حساب و کتاب وہاں چلا گیا، حساب و کتاب وہاں چلا گیا۔ جب تم سے حساب و کتاب ہوگا تو اب بتاؤ وہاں روپیے نہیں ہے، تم نے کسی کا روپیہ کھا لیا، کسی کا روپیہ لے لیا تو روپیہ تو ہے نہیں، کیا دو گے؟ اللہ کی بارگاہ میں فیصلہ تو ہو نہیں ہے، تو وہاں پر روپیہ نہیں ہے، زمین نہیں ہے، پیسے نہیں ہے۔ اگر تم نے زمین ہڑپ لی ہے، یہ ڈال دینا دوسرے کا حق مارنے والے لوگوں کے لیے، یہ ڈال دینا دوسروں کے روپیے پیسے کھانے والے، دوسروں کی زمین ہڑپنے والے، جس کا لے لیا اس کا نہ دینے والے۔ اگر تم نے یہاں پہ کھا لیا، وہاں پہ زمین نہیں ہے، زمین کا بدلہ کہاں سے دو گے؟ تمہارا حج اسے دے دیا جائے گا۔ اب بھی اگر دوسرا آ گیا، تمہاری نیکیاں اسے دے دی گئی، تمہاری نمازیں اسے دے دی گئی، تمہارے روزے اسے دے دیے گئے، تمہارے پاس کیا رہا؟ نمازیں تھی چلی گئی، حج تھا چلا گیا، زکوٰۃ تھی چلی گئی، نیکیاں تھی چلی گئی، تم تو زیرو رہ گئے، زیرو رہ گئے۔ اب تیسرا آ گیا جس کو تم نے گالیاں دی تھی، کہا مجھے گالیاں دی تھی، اس کا حق کہاں سے دو گے؟ تو اس کے گناہ، تمہارے پاس اب نیکیاں نہیں ہے، تمہارے پاس حج نہیں ہے، تمہارے پاس نمازیں نہیں ہے، وہ چلی گئی، اب اس کے گناہ تمہیں دے دیے جائیں گے۔ لو یہ گناہ لو، حاجی
हाजी था, नमाजी था, नमाज पढ़ने से पहले ये सोच लेना किसी का दिल मत दुखाना, नमाज पढ़ने से पहले ये सोच लेना किसी की जमीन मत हड़पना, किसी का रुपया पैसा मत हड़पना, किसी के पैसे मत मारना, किसी का दिल मत दुखाना, किसी को गालियां मत देना, किसी पे जुल्म मत करना, किसी को सताना मत, वरना तेरी नमाजें दे दी जाएंगी, तेरी नेकियां दे दी जाएंगी। अरे जो गुनाहगार थे उन्हें नमाजें मिल गई, नेकियां मिल गई और उसके गुनाह तुम्हें मिल गए, वो जन्नत में चला गया और तुम जहन्नम में। चलो बेटा, अल्लाह बरकतें फरमाए। और कितना आवाज निकालेंगे यार, मेरा ख्याल है 2 तो बजने जा रहे होंगे हजरत, बताइए टाइम। 1:46 और सुना दो, टाइम तो ज्यादा नहीं हुआ। बताओ, तुम्हारे ऊपर, इनके ऊपर नहीं रहूंगा मैं, तुम्हारे ऊपर। ये तो सब पढ़ चुके हैं, ये तो पढ़ चुके हैं, तो मेरी और तुम्हारी रहेगी। और ये सब मुझसे मोहब्बत करने वाले रेहान साहब है, हमारे नाजिम साहब माशाल्लाह देखने में कमजोर है मगर अशार बहुत याद है। मैं सोच रहा था या अल्लाह मेरा कब नाम आएगा, शेर पे शेर, शेर पे शेर लाइन बना दी उन्होंने, पता चल गया मुकम्मल याद करके आए थे। ये भी निजामत, अल्लाह बरकत फरमाए, समझे। अब लेकिन तवज्जो रखना, बातें समझ में आ रही हैं। मैं अब की मर्तबा में तेज तो नहीं बोली, जज्बात में तो नहीं आ गया। पीछे वालों तुम बताओ समझ में आ रही है? अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो ताकि सवाब भी मिले। ले इन्होंने और लगा दी, बोले 2 शेर भी पढ़ दियो, क्योंकि इनके अशार बहुत याद है, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, अल्लाह बरकत फरमाए। लेकिन आज मुझे कहने दो, बोलने दो। कितने लोग हैं नहीं सोचते, ये तो देख ली कि नमाजें पढ़ रहा, ये तो देख लिया हाजी जी है, मगर माफ करियो यार, बुरा मत मानियो, मैं थोड़ी सच्ची सच्ची कह देता हूं। पहले कम झूठ बोलता था, हज करके आया तो और ज्यादा बोल लिया। ऐसे भी हैं कुछ लोग, सब नहीं है। बाकी तो नबी फरमाते हैं अगर जो हज करके आए, जिसका हज कबूल हो जाए तो वो ऐसे गुनाहों से पाक हो जाता है जैसे माँ के पेट से पैदा हुआ। अब तो झगड़े में सामने आ गए हाजी जी है साहब, क्या पूछो। कुछ बातें मैक पे बताने की नहीं होती, अगर ये काम कर लिया ना किसी गरीब ने कर लिया तो हाजी जी फोन कर रहा है, पकड़वा दिया। समझ गए ना मेरा इशारा? मैक पे बोलने की नहीं होती, हमारी तकरीरें वैसे सर्च हो रही हैं आजकल। लेकिन सुनो, हमें अपने आप को सुधारने की जरूरत है। कितनी मेरी बहनें ऐसी हैं, कितनी बहनें ऐसी हैं जो पिटने का काम ज्यादा करती हैं, सुधरने का काम कम करती हैं। सही बता रहे हो, ये भी कम नहीं है। इसकी मेरी बहन की जब तक महीने में 1 मरतबा सर्विस ना हो जाए तो ये भी ठीक नहीं रहती है। बाज अजर रेहान साहब पैसे ही गिनते रहोगे, सुनते भी रहोगे। बात सही है कि नहीं? कह रहे हैं सही है, तजर्बा इन्हें भी हो गया लग रहा है। मगर बात निकल ना जाए, वो हदीस जो थी यार, नमाजें भी हैं, रोजे भी हैं, मगर 2-3 आदतें गलत हैं, उसकी बिना पर हम कुछ सोच ही नहीं रहे और सोच रहे हैं बड़ा अच्छा नमाजी था, बड़ा ऐसा था वैसा था, और सब खत्म हो गया। दिल में रहम लाओ यार, एक दूसरे की मदद किया करो। नौजवानों, तुम मोबाइल चलाते हो, मोबाइल खरीद लिए हैं, मगर यार 1-8 घंटा ना तुम इसे अच्छा चलाया करो। 1-8 घंटा, मैं कहता हूं 1 महीना तुमने अगर 1 घंटे तक, हाँ सैयद साहब तशरीफ ला रहे हैं, पीर साहब खड़े हो जाओ, फिर यहीं पे बैठ जाइए तुम्हारे। हेलो नाज़िम भाई, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। सैयद शमशाद मियां साहिब क़िबला, हुजूर सैयद शमशाद मियां साहिब क़िबला, सैयद मुक़ीमुर रहमान साहिब क़िबला। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए तकबीर।
علی و فاطمہ زہرا کے پھول آئے ہیں، علی و فاطمہ زہرا کے پھول آئے ہیں، خوشا نصیب چمکتے اصول آئے ہیں، اور بچھا دو پل کے محبت سے راہ میں ان کی، نبی کی بزم آل رسول آئے ہیں۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالی حضرت کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے، شفا کامل و عاجل عطا فرمائے۔ تم لوگ خوش قسمت ہو، سید صاحب تشریف لائے ہیں، آل رسول۔ سیدوں کا ادب کیا کرو۔ نبی فرماتے ہیں الا ومن ماتا علی حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماتا شہیدہ، کہ جو آل رسول سے محبت کرتا ہوا دنیا سے گیا وہ شہید کی موت گیا۔ اور ایک جگہ آقا فرماتے ہیں الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مات مستکمل ایمان، جو سیدوں سے محبت کرتا ہوا دنیا سے گیا وہ مکمل ایمان کے ساتھ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایک حدیث اور سنو، آقا فرماتے الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یزف الملائکہ الی الجنہ کما تزف العروس الی بیت زوجہا۔ ترجمہ سنو کہ جو آل رسول سے محبت کرتا ہوا دنیا سے گیا نا، تو فرشتے تو فرشتے اسے جنت میں اس شان سے لے جائیں گے۔ توجہ رکھو میری طرف، جو سیدوں سے محبت کرتا ہوا دنیا سے گیا، فرشتے اسے جنت میں اس شان سے لے جائیں گے کما تزف العروس الی بیت زوجہا، جیسے نئی دلہن کو اس کے شوہر کے گھر لے جائے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سمجھے؟ سید صاحب کی طبیعت آپ جانتی ہیں، میں زیادہ دیر نہیں بٹھا لوں گا۔ چاہتے تو یہ تھے کہ میرے ساتھی آئے، مگر بولے حضرت تھوڑی میری طبیعت ہے، میں اختتام پہ آؤں گا دعا کے لیے انشاءاللہ، تو آ گئے۔ اب آنا سمجھ لو میری تقریر کا اختتام ہے، جلدی 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 جلدی، ہاں جب تک اجازت دیں گے انشاءاللہ بولو گا، سمجھے؟ اور کیا کریں یار، ہم لوگ تو کربلا سے ہی ہوتے چلے آ رہے ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہلکا ہاتھ رکھیو، جو ٹائم ملے وہ تم لے لو، ذرا سا موقع ملے یا تو شعر ہے یا نعرہ، اللہ برکتیں فرمائے۔ تو اب بات کیا چل رہی تھی؟ نمازی تھا، سب کچھ تھا، مگر کچھ عادتیں غلط تھی، زیرو ہو گیا۔ اپنے آپ کو سنبھالو۔ امام حسین پاک سے محبت سب کرتے ہیں، مگر طریقہ تھوڑا غلط ہو گیا۔ کچھ لوگ ہیں جو نہ نماز پڑھتے، نہ روزہ رکھتے، اور ناپاک بھی ہیں۔ بس محرم شریف کا مہینہ آیا، یہاں پہ ہری پٹی باندھی، محرم شریف کے جلوس میں چلے تو دل دکھتا ہے یار، جہاں لڑکیاں چھت پہ کھڑی ہیں ادھر ہی زیادہ کودتے ہیں، بعض جگہ ٹافیاں پھینکی جا رہی ہیں، وہیں ناچا جا رہا ہے۔ یار کربلا والوں نے کیا کیا تھا تمہیں معلوم ہے؟ ان کے بچے، اپنے بچے کس کو پیارے نہیں ہوتے؟ 6 مہینے کا بیٹا شہزادہ آل رسول سید زادہ۔ آج ہم اتنی نسلوں کے بعد سید ہیں، کتنے لوگ ہمارے ہاتھ چوم رہے ہیں، وہ تو ڈائریکٹ امام حسین پاک کے بیٹے ہیں۔ یار اس دین اور اسلام کی خاطر ماں نے بھی کلیجے پہ پتھر رکھا، بابا بھی سامنے سے دیکھ رہے ہیں۔ کربلا شریف میں شہید ہوئے، حضرت علی اصغر لیٹے ہوئے، علی اکبر شہید ہوئے، سیدہ زینب کے دونوں بچے اون و محمد شہید ہوئے۔ ایمانداری سے بتاؤ تمہاری غنڈہ گردی کے لیے ہوا تھا یہ؟
ذرا سوچو یار، امام حسین نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ کیوں نہیں دیا؟ آپ جانتے ہیں اگر ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے، اس کا مطالبہ یہی تو تھا، حسین اگر ہاتھ میں ہاتھ دے دیں تو سب کچھ ختم، کچھ نہیں ہوگا، مگر حسین نے کیوں نہیں دیا؟ نانا کی امت کا اور نانا کے دین کا پورا خیال تھا، اس لیے نہیں دیا کہ یزید شرابی تھا، زانی تھا، کبابی تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، جہنمی تھا، اور اس سے گندے جملے اس کے بارے میں اگر بول سکتا تو بول دیتا، آخری درجے کا فاسق و فاجر تھا۔ اس کے ہاتھ میں امام حسین پاک نے ہاتھ نہیں دیا، اپنے بچے تلواروں کے نیچے دے دیے، اپنے بچے نیزے کے نیچے دے دیے۔ تم نے سوچا یزید شراب پیتا تھا، ناجائز عورتوں کو رکھتا تھا، تیری میری بہن بیٹیوں کی عزت لوٹتا تھا، ارے حسین اس سے راضی نہیں ہوئے، کربلا کے میدان میں اپنے بچے دے دیے۔ اگر تم دوسروں کی بہن بیٹیوں کی عزتیں لوٹو گے، تم اگر شراب پیو گے، دوسرے کی بہن بیٹیوں کے تکو گے، ادھر ناچو گے، بولو کیا حسین راضی ہو سکتے ہیں؟ کیا حسین کا خاندان راضی ہو سکتا؟ کیا حسین پاک کے بابا راضی ہو سکتے؟ کیا یا حسین پاک کے نانا راضی ہو سکتے؟ خدا کی قسم اگر ہمیں حسین کو راضی کرنا ہے تو یہ یاد رکھنا ہوگا، یہ کہنا ہوگا، ہاتھ اٹھا کر کے نہیں، دل سے کہنا ہوگا۔ اگر اسلام کی باری آئے گی تو دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے، ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے۔ جذبات میں آگے معاف کرنا، نوجوانوں تم بھولے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے، میں تمہاری تذلیل نہیں کر رہا ہوں، تمہیں برا لگے اس لیے کہہ رہا ہوں۔ دیکھو جو ڈاکٹر ہوتا ہے میل کو اگر ہٹاتا ہے تو اسے تکلیف ہوتی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تم یار خدا کی قسم تم ایسے ہو جاؤ کہ تم کھاؤ تو تمہارے کھانے کی ادا بولے نبی نبی، پینے کی ادا بولے نبی نبی، سونے کی ادا بولے نبی نبی، چلنے کی ادا بولے نبی نبی، تمہاری ہر دھڑکن بولے نبی نبی۔ یار تمہیں دیکھ کر کے لوگ کہیں، اپنے نہیں غیر کہیں واہ جب مسلمان ایسا ہے تو ان کا اسلام کیسا ہوگا، جب قرآن پڑھنے والا ایسا ہے تو ان کا قرآن کیسا ہوگا، اور جب نبی کا غلام ایسا ہے تو پھر نبیوں کا امام کیسا ہوگا۔ باتیں نکل نہ جائیں، وہیں پہ پہنچو۔ آج کے بعد کسی کو گالی تو نہیں دو گے، کوئی ایسی بات تو نہیں کہو گے جو تکلیف ہو، غیبت پہ بھی بول گیا غیبت تو نہیں کرو گے، چغلی تو نہیں کرو گے، کسی کا حق تو نہیں مارو گے، روپیہ پیسہ زمین تم لے جا نہیں سکتے، 10 سال 20 سال جوتو گے کھاؤ گے پھر یہیں رہ جائے گی۔ پیارے بھائی کا حق مت مارنا یار، کسی کا حق مت مارنا، سمجھ میں آ رہی ہے؟ آخرت بنانی پڑے گی۔ وہ شخص کتنا برا ہوگا، توجہ سے سننا، وہ شخص کتنا برا ہوگا جو سگا بیٹا اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے۔ میری بہنیں بیٹھی ہیں، اشارہ سمجھ لینا، مسئلہ ہے تو بتانا پڑے گا مجھے۔ کتنا ذلیل انسان ہوگا وہ جو بیٹا اپنی ماں پہ غلط نظر رکھے، اس سے برا کوئی ہو سکتا؟ ذرا سوچو کتنے لوگ ہیں، تم حدیثیں نہیں دیکھتے، خالی جھگڑوں میں پڑے ہوئے، اسلام کو نہیں دیکھتے، خالی جھگڑے جھگڑے جھگڑے۔ کسی نے نماز جنازہ میں سلام پڑھ دیا تو بس اسی پہ جھگڑا چل گیا کہ کہاں جائز ہے کہاں ناجائز ہے، کیا پڑھا۔ کسی نے قبر پہ اذان پڑھ دی، اسی پہ جھگڑا۔ کچھ کام محبت کے ہوتے ہیں، توجہ رکھنا۔ کتنا برا انسان ہوگا
जो सगा बेटा अपनी मां के साथ मुंह काला करे, जिना करे, गलत नजर रखे, तौबा 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 तौबा, ला हौला वला कुव्वता। मगर हदीस अगर सुनाऊंगा तुम्हें, पढ़ूंगा, बताऊंगा तो तुम कहोगे कुछ लोग हैं ऐसे। इजाजत हो तो खोलूं? सुनना चाह रहे? अगर कोई तुम्हारा मिलने वालों में हो ऐसा हो तो उसे तौबा का पैगाम भिजवा देना, तुम्हें भी जिंदगी भर सवाब मिलता रहेगा, आगे तक मिलेगा। लड़ना नहीं। कौन है वो शख्स जो ऐसा हो जैसे मां के साथ मुंह काला करना? अल्लाह, वो है जो सूद खाता है, ब्याज खाता है। मुझे पता नहीं तुम्हारे यहां का क्या माहौल है, मैं तो हदीस से पढ़ रहा हूं और तुम्हें सुना रहा हूं, खुद भी इस्लाह के लिए पढ़ रहा हूं। समझ में आ रही है बात? ये मत समझना कि मुझे किसी ने बता दिया, बखुदा बता रहा हूं, मेंबर शरीफ पे बैठा हूं। मैं तो गुफ्तगू इस अंदाज में ये सोचता हूं, हजरत बहुत शानदार तकरीर हुई, सबने अपनी अपनी जगह अच्छा पढ़ा, सब मेरे सर के ताज हैं, अल्लाह सबके यहाँ बरकत अता फरमाए। मगर मैं ये सोचता हूं जो भी जुमला पहुंचे दिल तक पहुंच जाए। सूद, ब्याज, इसको रेहान साहब ब्याज ही बोलते हैं ना इधर। ब्याज समझ रहे हो? ब्याज, प्याज मत समझ लियो, कहीं प्याज समझ लो। हाँ, सूद, ब्याज। आका फरमाते हैं, सुनो प्यारे, ये सूद और ब्याज कितने लोग काम कर रहे हैं? बहुत सारे। सट्टा लगा रहा कोई, जुआ खेल लिया कोई, ताश खेल लिया कोई, लूडो खेल लिया कोई, मोबाइल के जरिए जुआ चल लिया, हलाल हराम का कोई पता ही नहीं। सुनो, नबी फरमाते सूद और ब्याज, दो हदीसें इसके बारे में, दो। इस सूद और ब्याज का जो गुनाह होता है, उस गुनाह के 70 दर्जे हैं। कितने दर्जे? इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, समझाने के लिए कह रहा हूं। 70 दर्जे। और एक हदीस में 73 का जिक्र है कि 73 दर्जे हैं। दोनों बता दी, कम से कम वाली ले लो। नबी फरमाते हैं सूद और ब्याज, इसका जो गुनाह, उसके 70 दराजात हैं। उन 70 दर्जों में सबसे छोटा वाला दर्जा, सुन लेना जरा, आज के बाद हराम का लुक्मा मुंह में न चला जाए। उन 70 दर्जों में सबसे छोटा वाला दर्जा, आका फरमाते हैं, उसका गुनाह, उसका पाप ऐसा है जैसे सगे बेटे का मां के साथ जिना। या अल्लाह, मेरी तौबा। सब लोग तौबा करो, हाथ उठाओ, सब लोग तौबा करो, ताकि गुनाहगार भी और नेकोकार भी सब शामिल हो जाए। और उनके सदक़े में सब लोग हाथ उठा के तौबा करो, बोलो या अल्लाह, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, मौला हमारे गुनाहों को माफ। कोई भाई अगर ऐसा हो या बहन हो, उसे पता ना हो, उस तक ये तौबा का पैगाम पहुंचा दियो। लड़ना नहीं, झगड़ना भी नहीं, बोलने का अपना अंदाज अच्छा रखियो। कुछ लोगों के बोलने का अंदाज अच्छा नहीं होता, अबे तबे से बोलते हैं। अदब करना सीखो, सलीका सीखो। अगर कोई बड़ा है, छोटा बैठा हो तो उठ के खड़ा हो जाए, उसको जगह दे दो। समझ में आ रही है? बाप की इज्जत करो, माँ बाप की इज्जत। आज के बाद कोई सूद तो नहीं लेगा, ब्याज तो नहीं। कुछ लोग जमीन या काश्तकारी करते हैं, काश्तकारी होती है, हाँ ना बोलो, मुझे पता नहीं है, जमीन है ना? हाँ, कुछ लोग जमीन रहन पे रखते हैं, ठेके पे रखते हैं। इसका एक तरीका बताऊं, मैं बताऊं, तुम अच्छे से समझ जाओगे। एक तो ये होता है, हमने 10,000 दिए और कितनी जमीन? 1 एकड़ है। एकड़ समझ रहे हो? जितनी भी जमीन, हाँ, बीघा जानते हो ना?
समझ रहे ना मेरी बात? हमने 10,000 दिए, 1 बीघा जमीन 1 साल के लिए या 2 साल के लिए ले ली, या 1 फसल के लिए 2 फसलें ले ली, ठीक है। जब वो टाइम पूरा हो गया, उसमें चाहे कितनी भी फसल हो, वो टाइम पूरा हो गया, उसकी जमीन उसके पास, यही तो होता है। ये जायज है। ये क्या है बोलो? जायज है। एक रहन पे ऐसे लेते हैं, मैंने 10,000 रुपए दे दिए और आपकी जमीन मेरे पास है, जब तक आप 10,000 रुपए मुझे वापस नहीं कर दोगे तब तक मैं जमीन नहीं छोड़ूंगा, चाहे 5 साल हो जाए, 6 साल हो जाए, 3 साल हो जाए। ऐसा भी होता है ना, समझे? अब उसको तुम्हारी देहाती जबान में क्या बोलते हैं वो तुम समझना। समझ तो गए ना मेरी बात? ऐसे जायज नहीं है, ऐसे जायज नहीं है। समझ में आ रही बात? समझ गए हो ना पूरी बात? कहीं अधूरी बात रह जाओ फिर मैं चला जाऊं। तो जमीन एक एक उसका हलाल खाओ। अब तुम्हारे यहां अगर 20 क्विंटल अनाज पैदा हुआ तो उस 20 क्विंटल में 1 क्विंटल जो है वो गरीबों का है, यतीमों का, मिस्कीनों का हक है। वो हक 20वां हिस्सा, या इंडिया की जमीन में 20वां निकलेगा, 20वां हिस्सा वो मदरसे को पहुंचाओ, या कोई ऐसा जरूरतमंद गरीब मोहताज तुम जानते हो उसके वहां पहुंचाओ। वरना ज्यादातर ज़कात खाने वाले मालदार हैं। 10-10, 20-20, 30-30, 40-40, 50-50 क्विंटल हो रहे हैं, उश्र निकाल ही नहीं रहे। अब वो बच्चे बीमार हो रहे, ज़कात खा रहे, दूसरों का लुकमा खा रहे। 10,000 डॉक्टर को दे दिए, 20,000 चेकअप में चला गया, 30,000 खत्म। लुकमा पाक साफ करके खाओ, फिर देखो तुम बरकतें भी होंगी। दूसरों का हक मत खाना। मैं जो बोल रहा हूं दूसरे के हक पे, समझ में आ रही है? दूसरों का हक मत खाना। इससे फायदा यह है तुम्हारे मदरसे भी चल जाएंगे और तुम्हारे बच्चे भी अच्छे रहेंगे और तुम्हारा लुकमा भी साफ सुथरा हो जाएगा। कितना फायदा, मगर कोई ध्यान नहीं है, तवज्जो नहीं। ये सोच रहा कि मुझसे छिन रहे हैं, मुझसे ज्यादा। तुम सैयद साहब का दीदार भी कर रहे हो। ये तो शहजादे हैं, सैयद क्या नाम है? सैयद दानिश मियां। अच्छा, जो बड़े शहजादे हैं उनको तो मैं जानता हूँ, मुलाकात हुई, चेहरे से सकता जानता। वो छोटे थे, अच्छा उनसे बड़े सैयद साहब के शहजादे हैं, आले रसूल हैं, समझे? वो भी तो तुम दीदार कर रहे हो। समझ में आ गया? तुमने नबी को तो नहीं देखा, मगर नबी के बच्चों को तो देख ही लो यार, जिनकी रगों में फातिमी दूध और हैदरी खून मौजूद है। अब मुझे लग रहा है मुझे हटना ही पड़ेगा। मैक वाले भी अब तवज्जो रखना, मैक तो बहुत अच्छा है, उधर से बेटा निकलने मत दियो किसी को, तवज्जो रखो। बात कहां चल रही थी? किसी का लुकमा मत खाना, मगर तुम्हें पता नहीं चल रहा कितने लुकमे। तुम ये सोच रहे हो कि ये यार 20 क्विंटल में 1 क्विंटल जा रही है, ये दूसरों का हक है, इसमें दूसरों पूछो उलमा से। अगर तुम्हारे 15 ही क्विंटल होते तो क्या कर लेते? अब के बारिश नहीं हुई है, पूरे खेत खाली पड़े, धान लगे क्या? बोलो। मेरा घर भी गांव में है, अब शहर में बना लिया, तो मेरे अब्बा की भी जमीन है, तो मुझे भी पता हमारे यहाँ भी धान नहीं लगे। समझ में आ रही बात? तो बोलो, सोचने की बात है, बारिश नहीं हुई, धान नहीं लगे तो क्या करोगे? मेरी बात ये आजमा लो, उलमा बैठे, अगर तुम उश्र निकालोगे ना, ये जिसका जो हक है अगर निकालते रहोगे, देते रहोगे, तुम्हारे बच्चे भी ठीक रहेंगे, तुम्हारी फसल भी अच्छी होगी और तुम्हारी आखिरत की फसल भी अच्छी होगी। आखिरत की फसल भी अच्छी होगी। ये दुनिया तो आरजी दुनिया है, बास तो भुतना बन गया, भुतना बन गया। सही बता रहे हो, न मुंह धोता,
نہ فجر کی نماز پڑھتا، نہ ظہر کی، نہ عصر کی، نہ اسے ٹائم پہ کھانا کھاتا، نہ پانی پیتا، لگا پڑا کمائی پہ ادھر ادھر، نرا بھتنا بنا پڑا، نہ اللہ اور رسول کا ذکر ہے، نہ کسی آل رسول کا دیدار ہے، نہ کسی اللہ والے کے پاس بیٹھنے کا دھواں لگا، کہاں لے کے جائے گا؟ آخرت تو بگاڑ لی، سب ختم ہو گیا، اور سوچ رہا کامیاب۔ اب 50-60 سال کا ہوتا نا تو پچھتاتا ہے، پچھتاتا یہ ہے بیٹے قبضہ کر لیے زمین پہ، اب نہیں مل رہی ہے دوا، تک کھانے کو پسلیوں میں درد ہو رہا، ارے لا دیو کوئی دوا، اب نہیں سنتا کوئی۔ اللہ اور رسول کو بھی یاد کیا کرو، اللہ اور رسول کا ذکر کیا کرو، اپنی آخرت بھی بناؤ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک بات آخری اور بتاؤں اور اپنی گفتگو ختم۔ ہماری آپ کی زندگی رہی تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگر اللہ نے چاہا تو۔ وہ بات یہ ہے، میری بہنیں بیٹھی ہیں اور بھائی بیٹھے ہیں، ہاں تم 2 لوگ ہو نا، مطلب 2 سے مراد مرد اور عورتیں۔ تمہارا بیٹا، بیٹی، بھائی، ماں، باپ، ساس، سسر، چچا، تاؤ، خالو، مام، سب رشتہ دار ہوتے ہیں۔ اب تم اسلام سے ایک بات پوچھو، کیا پوچھو کہ اسلام تو بتا ان تمام رشتہ داروں میں بیٹا، بیٹی، بیوی، شوہر، شوہر تو ہوا سمجھے، شوہر تو تم ہی ہو، مطلب بیوی، بچے، بیٹا، بیٹی، ماں باپ، ساس، سب میں زیادہ حق مردوں پر کس کا؟ اسلام سے پوچھو۔ کس سے پوچھو گے؟ ہاں یہ بھی بتا دوں، تمہارے گاؤں میں اگر کسی کا نام اسلام ہو تو صبح کو اسی کے گھر مت پہنچ جائیو، بتا بھائی سید صاحب رات کہہ رہے تھے، بتا کیا بتائے گا، بتا دوں۔ یہ کہہ رہے تھے اسلام سے پوچھو، تو بتا۔ اسلام کا مطلب تمہارے گاؤں والا نہیں، سمجھ میں آ رہی ہے؟ شریعت مصطفیٰ، مذہب اسلام۔ میں جو بات کہتا ہوں نا کلیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں، صاف کرنے کی۔ اسلام سے پوچھو، اسلام تو بتا مردوں پر بیٹی کا حق زیادہ، بیٹے کا حق زیادہ، چچا کا حق زیادہ، بھائی کا حق زیادہ، ماں کا حق زیادہ، باپ کا حق زیادہ، حقوق ادا کرو گے نا، سب سے زیادہ کس کا ہے؟ تو شریعت مصطفیٰ پڑھو، علماء بیٹھے، دونوں باپ بیٹے، شہزادے، آل رسول بیٹھے، سنو، مردوں پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں اور باپ کا ہے۔ کس کا حق بولو؟ اب فیصلہ کریو، بیٹی کے کتنے جوڑی کپڑے بن رہے ہیں، بیٹے کے کتنے بن رہے ہیں، بیوی کے کتنے بن رہے ہیں۔ بیوی کے ہلکا سا سر میں درد ہو جائے 3 ڈاکٹر بدل جاتے ہیں، اور اماں 3 دن سے کر رہا رہی ہے، اماں 3 دن سے کر رہا رہی ہے، اور پوچھا کیا ہو گیا، بولے بڑھیا تو ایسی کرتی رہے ہو، بڑھاپے میں اور کیا ہوگا۔ پہچانو اپنے حقوق کو، پہچانو اپنے آپ کو یار۔ میں اس لیے وہ باتیں بتا رہا ہوں، اسلام یہ کہتا ہے سب سے زیادہ حق ماں اور باپ کا ہے۔ اچھا عورتیں بیٹھی ہیں، عورتوں پہ سب سے زیادہ حق کس کا؟ بھائی ان کی بھی تو ماں ہے، باپ ہے، بھائی ہیں، چچے، تاؤ ہیں، یہ بھی سن لیں، ان پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ ان کی ماں کا نہیں، باپ کا نہیں، بھائی کا نہیں، بہن کا نہیں، چچا، تاؤ، خالو، ماموں کا نہیں، بیٹا بیٹی کا نہیں، عورتوں پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا۔ کتابوں میں آتا ہے، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ عورت کو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا جائز نہیں۔ اب یہ جتنی بیٹھی ہیں ان سے پوچھیو اجازت لے کے آئی، پکڑی گئی نہیں پکڑی گئی؟ اب بتاؤ، 3 بچوں کی اماں ہو گئی،
मगर कहना अब भी मैके वालों का चल लिया। घर में लड़ाई डाले पड़ी है, फोन लगा दे अम्मा अब क्या करूं, वो पढ़ा रही है उधर से। बहन ने जो कह दिया, सबसे ज्यादा मेरी बहन सुन ले, शौहर का है। शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं। मगर तुम गए काम पे और इसने रात के उड़द गोश और जितने भी थे वो सब नाश्ता किया तगड़ा वाला और मोहल्ले में निकल गई। अब इधर बुराई इधर बुराई इधर, पूरे मोहल्ले में 11 बजे, अरे टाइम हो, अब आ रही है खाना बनाने। सबसे ज्यादा हक शौहर का है। शौहर अगर कह दे कि नहीं यहां जाना है तो जाना, शौहर मना कर दे नहीं जाना तो नहीं जाना है, मगर कह के दिखा लियो तो झगड़ा 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 सिर्फ इसी बिना पर है। लड़की कई कई बच्चों की अम्मा हो जाती है, मगर अब भी रिमोट मैके वालों के हाथ में। जिस दिन ये रिमोट छूट गया, शौहर के हाथ में आ गया, उसी दिन सैयदा फातिमा और मौला कायनात हजरत अली जैसी जिंदगी हो जाए। समझ में आ गई? सैयदा फातिमा और हजरत अली, अल्लाह इनके दादा अपने दादा दादी की बात बताते। एक दिन ना ऐसे डकार लेते हैं। एक दिन क्या हुआ, हजरत अली आए, थोड़ा ताकत तो थी अल्हम्दुलिल्लाह, पेशानी पे पसीना, थोड़े हल्के परेशान से आए। जय सुन लो यार, बस खत्म कर रहे हूं। आए और आने के बाद, हाँ मोटरसाइकिल देखी नहीं है तुमने, उसे जरूर देखियो। सैयदा फातिमा ने जब देखा मेरे सरताज आए, मैं अपनी बहनों को सबक बता रही हूं ये शौहर के साथ कैसे पेश आए। तो सैयदा फातिमा ने देखा अली आए तो अली की तरफ को फातिमा मुस्कुरा दी और आगे तक गई, हाथ पकड़ के लाके बिठा दिया और बिठा करके जल्दी से गई। प्याले में जो भी प्याला था मिट्टी का लकड़ी का, प्याले में पानी लाई और फूल की तरह पेश कर दिया। और जैसे ही पेश किया, हजरत अली ने पानी पी लिया। पीने के बाद सैयदा फातिमा ने अपना आंचल लिया और लेने के बाद अली की पेशानी का पसीना पोंछ दिया। अली मुस्कुराने लगे। अली बोले, फातिमा सही बता रहा हूं, तुम्हारे इस आंचल ने मेरी सारी थकावट उतार दी, सारी थकावट। अब अली खुश। अली बोले, फातिमा तुम मेरे घर में रही, एक एक साल एक एक जोड़ी कपड़े में गुजार दिया, फट गए तो पेमद लगा लिया, नमक से रोटी खाई, सूखी रोटी ऐसे तोड़ तोड़ के खाई। जौ की रोटी जब कर्री हो जाती है, ऐसे नहीं टूट रही है, तो सैयदा फातिमा या घुटने पर रख के हथेली से तोड़ती थी, पानी में भिगो के नमक से खाती थी। हजरत अली इतने प्यार में आए, इतने प्यार में बोले, फातिमा आज दुनिया की जो चीज चाहो मुझसे मांग लो, मांग लो आज। सैयदा फातिमा बोली, नहीं मेरे सरताज, नहीं, तुम राजी हो गए, अल्लाह राजी, मेरे बाबा जानी राजी, फातिमा की जिंदगी का मकसद पूरा। मेरी बहनें सुन लेना। हजरत अली बोले, नहीं फातिमा, आज अगर मेरी जान मांगोगी तो हाजिर। सैयदा फातिमा ने अपना आंचल उठाया, दुआ कर दी, ऐ अल्लाह मेरे अली की उम्र और इज्जत में बरकतें अता फरमा दे। ऐसी बीवी बनो ना, ऐसी बीवी बनो जो दुआएं ले। तुम तो गालियां सुन रही हो, सर्विस करा रही हो, गालियां, मगर सैयदा फातिमा दुआ दे रही है, अल्लाह का मांग लो। फातिमा का हाथ पकड़ लेगा, फातिमा आज मांग लो, आज अली का दिल खुश है, मांगो। फातिमा भी प्यार में आगे बोली, मांग लो, मांगो। तुम जरा अपने घर जाके बीबी से कह दियो मांग ले, ऐसी चीज मांगेगी जमीन बेच के नहीं छूटोगे। अच्छा है नहीं वसीम साहब? कह रहे हैं जी, लग रहा है इन्हें भी तजर्बा हो गया। मेरे स्टाफ के हैं, मैं इन पे ही हंस लेता हूं, लेकिन सुनो,
ہاں کہہ رہے ہیں جھال ہی مانگیں گے اور کیا مانگیں، لگ رہا ہے یہ مانگ چکی ہیں۔ بہرحال توجہ کرو، سیدہ فاطمہ نے کیا مانگا، وہ مانگ اپنے گھروں تک پہنچا دو۔ میری بہنیں سن لیں، اللہ، حضرت علی کی تھکاوٹ اتر گئی، اور آج تو بعض آدمی اتنا پریشان ہے، نرا ٹینشن دیے پڑی ہے، نرا ٹینشن، بیچارہ اچھا خاصا تھا، توبہ کر رہا، ہاتھ جوڑ رہا، کہہ رہا شادی کیا ہو گئی، بوال میں پڑ گیا ہوں۔ صحیح بتا رہے ہوں میں، اتنا ٹینشن دے رہی، اتنا جیسے ہی گھر میں غصہ، تھکا ماندہ آیا، نکالا سینڈل یا چپل، بچوں پہ تڑا پڑتا، بچے پین کر دے، کوئی ادھر بھاگ رہا، کوئی ادھر بھاگ رہا، غصہ آئے گا نہیں آئے گا، بچے پٹیں گے۔ کیا ماحول بنا رکھا ہے یار، کیا ماحول ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں دیکھو بچوں کو کیوں مار رہی ہو، تو بولی چپ کر رہی ہو، تمہاری کارنامہ ہے۔ اب وہ تمہاری اماں جو بڑھیا بیٹھی ہے انہوں نے سر پہ چڑھایا، اماں کو اور لپیٹ دیا۔ اماں بولی، وہ بولا دیکھ اماں کو مت کہیے ورنہ گھر سے باہر کر دوں گا۔ جب اتنا کہا دوپٹہ پھینکا، پہلے سے نہیں اوڑے پڑی تھی، دوپٹہ پھینکا، بولی اگر ایک ابا کا تو ابھی نکال کے دکھا، اور یہ بھی ایک ہی ابا کا تھا اتفاق سے۔ اس نے بھی جب طلاقیں دینا شروع کری ہیں، طلاق طلاق طلاق، جب تک اس کی سانس چلتی رہی طلاق چلتی رہی۔ اب 1 گھنٹے کے بعد جب دونوں کا نشہ اور غصہ دونوں اترے تو بولا شوہر پتہ نہیں مجھے کسی نے جادو کرا دیا ہے، پتہ نہیں مجھے کوئی بات ہو گئی ہے، پتہ نہیں کوئی چکر لگ رہا، ہوائی اثر ہو گیا، میرا دماغ خراب ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، میں نے غصے میں تمہیں کیا کیا کہہ دیا مجھے پتہ ہی نہیں چلا، میں نے تم سے کچھ کہا تم نے سنا؟ تو بی بی بولی نہیں سنا، ایک ہی مرتبہ تم نے کہا تھا بس طلاق، جھوٹی کہیں گی، ایک مرتبہ کہا تھا کیا؟ سوچنے کی بات ہے یار، کیا ماحول بنا رکھا ہے۔ ایک مرتبہ، اب مفتی صاحب تو وہی فتویٰ دیں گے جو لکھو گے، اب مفتی صاحب بات پہنچ گئی کہ ایک مرتبہ طلاق دوں، سے بولے نہیں ہوئی۔ اب اندازہ لگی بچے کیسے ہو رہے ہوں۔ گھر کے ماحول کو سدھارو، اپنے آپ کو سدھارو۔ سیدہ فاطمہ کہنے لگی میرے سرتاج مانگ لو۔ سیدہ فاطمہ نے کیا مانگا، بات بڑھتی جا رہی ہے، سید صاحب بیٹھے ہیں، مجھے اجازت مل گئی تھی اس لیے۔ سیدہ فاطمہ نے کیا مانگا، سونے کے جھالے نہیں مانگے۔ چلو یہ تو بی بی ہے پھر بھی شوہر سے مانگ رہی ہے۔ بعض ساس نا، مطلب لڑکے کی اماں جب لڑکے کا رشتہ لینے جاتی ہے، رشتہ کرنے جاتی ہے، جب تک اس اماں کی اتنی لمبی جھمکیاں نہ مل جائے نا تو اسے بھی لڑکی پسند نہیں آتی ہے۔ رشتہ بھی تبھی ہوتا جب جھالے ہوتے اتنے لمبے۔ نرا بھکاری ہے، انٹرنیشنل بھکاری، جو لڑکوں کے نام پہ جہیز مانگ رہا، 4 پہیوں کی مانگ رہا، بلٹ مانگ رہا۔ اس سے کہو ایسا کر، ایک پیالہ لے کے کٹورا لے کے مسجد گیٹ پہ بھیک مانگ لے۔ کیا بنا کے رکھ دیا یار، جہیز کے نام پر بیٹا ہے لنگڑا کبڑا اور مانگ رہا بلٹ۔ اس کبڑے سے یہ پوچھو تم سے سنبھل کے چلا نہیں جا رہا، تیرا کولا ہے ادھر، بلٹ ہے ادھر۔ کچھ تو سوچو یار، لڑکی کوئی نہیں دیکھتا کہ نماز پڑھنے والی ہے کہ نہیں ہے، یہ نہیں دیکھتا روزے رکھنے والی ہے کہ نہیں ہے، بس 4 پہیوں کے مل جائے، اماں کو جھمکیاں مل جائے، رشتہ بڑا اچھا، منہ پھیلیا کا منہ پھیل گیا، رشتہ بڑا اچھا ہے۔ ہاں بیٹا شیر محمد کہا رشتہ بڑا اچھا ہے۔ حضرت عمر 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ، رات میں گشت لگا رہے تھے، گھوم رہے تھے، کس لیے؟ کوئی بھوکا مل گیا تو کھانا کھلا دوں گا، کوئی حاجت مند ملے گا اس کی حاجت پوری کر دوں گا، کوئی پریشان ہوگا اس کی چکر لگا، مدینہ شریف کا چکر لگا رہے تھے، کوئی کہیں میرے اس میں ریاست میں پریشان تو نہیں ہے۔ رات کا آخری حصہ، ایک گھر سے آواز آ گئی، کہا او بیٹی، او بیٹی، کہا جی امی، کہا بیٹا تم نے بکریاں دولی؟ وہ دور مویشیوں کا تھا، جانوروں کا تھا، وہی دولت تھی۔
کہا بیٹی تم نے بکری دولی دودھ نکال لیا. حضرت عمر باہر سن رہے ہیں. کہا دودھ نکال. کہا امی جان میں نے نکال لیا. کہا بیٹی دن نکلنے سے پہلے پہلے جتنا دودھ ہے اتنا پانی ملا دے, آدھا پانی ملا دے. کہا ڈبل ہو جائے گا. جو دودھ کا کام کر رہے ہیں دھانوں کا ذرا پانی کم بھرا کرو. نل پہ تو موقع ملتا نہیں, کھیت میں تو بھر لے. آ گئی منڈکیا, ایک کے گھر میں دودھ دیا تو گڑپتے سے منڈکیا کودی. تو بولا یہ منڈکیا, بولا میں کیا کروں, بھینسی دودھ ایسی دے رہی ہے. اللہ کے بندو کچھ تو اللہ سے ڈرو. لیکن سنو, حضرت عمر دروازے پہ کھڑے ہیں. کہو بیٹی دودھ میں پانی ملا دے. کہا نہیں ماں. کہا نہیں ماں, میں دودھ میں پانی نہیں ملا سکتی, میں دودھ میں پانی نہیں ملا سکتی. جب اتنا کہا کیوں بیٹی؟ کہا حضرت عمر نے منع فرمایا ہے, پیسے دودھ کے لیے جا رہے ہیں نہ کہ پانی کے. اگر تمہیں استعمال کرنا تو جتنا چاہو ملو, بیچنا ہے تو دودھ میں پانی نہیں, دودھ بیچو تو دودھ کے پیسے. کہا یہ جائز نہیں. کہا میں نہیں ملا سکتی. وہ ماں کہنے لگی او پگلی, ارے کیا حضرت عمر دیکھ رہے ہیں؟ اور وہ باہر کھڑے تھے. حضرت عمر کو پتا ہے. وہ لڑکی کہنے لگی ماں حضرت عمر کو پتا ہو یا نہ ہو مگر رب تعالیٰ کو ضرور پتا ہے, میرے اللہ کو پتا ہے, اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں. جب اتنا کہا ماں میں پانی نہیں ملا سکتی, میں شریعت کے خلاف کام نہیں کر سکتی, میں گناہ کا کام نہیں کر سکتی. جب اتنا کہا تو پھر ماں نے کہا او بیٹی تجھ سے شادی کون کرے گا؟ ارے کہاں سے جہیز لاؤں گی, کون رشتہ کرے گا؟ تیرے پاس اور کیا دولت رکھی ہے, تیری شادی نہیں ہو سکتی. تو وہ لڑکی بولی ماں حرام کے پیسوں سے شادی کرنے سے میں بہتر سمجھتی ہوں زندگی بھر کنواری رہی. حضرت عمر چلے گئے, نماز پڑھی, نماز پڑھ کے بیوی کو بلایا, بولی ادھر آؤ. حضرت عمر بولے ادھر, تم کہہ رہی تھی نا مجھے بہو چاہیے, کہاں مل گئی. کیسے رشتے ڈھونڈے جا رہے ہیں, اور یہ جھمکیاں ڈھونڈ رہی ہے. جھمکیاں بچولیا کو جب تک لمبی لمبی ٹانگیں نہ ملے نا اس کا بھی حلق صاف نہیں ہوتا. وہ لوگ جو رشتے صحیح کراتے ہیں تاکہ گناہوں سے بچ جائیں, لڑکی لڑکے نانا کی امت بچ جائیں, وہ بچولیا اس کو ثواب ملے گا. اور جو وہ بچولیا جو ادھر کی کٹوا کے ادھر, ادھر کی کٹوا کے ادھر, ایک جوڑی اور جھوٹ بولتا ہے اور ٹانگوں کے چکر میں غلط ملوا دیتا ہے, اس کا برا حشر ہوگا. اب سنو, بہو کو بلایا حضرت عمر نے اپنی بیوی کو, کہا بہو مل گئی ہے بڑی اچھی ہے. کہا دیکھیے گا, دیکھی نہیں ہے نیکی سنیے. کہا کیا سنا؟ کہا ایسے ایسے ذکر ہو رہا تھا, تم خود سوچو جو لڑکی رات کے اندھیرے میں گناہ نہیں کر سکتی ہے تو وہ دن کے اجالے میں کیسے گناہ کرے گی؟ وہ زندگی بھر کنواری رہ سکتی ہے مگر غلط قدم نہیں اٹھائے گی. مجھے ایسے تو ہی بہو چاہیے. حضرت عمر کی بیوی نے بچوں کو بلا لیا, اپنے لڑکوں سے کہا کون ہے جو اس لڑکی کے ساتھ رشتہ کرنے کے تیار ہے؟ ایک بیٹا تیار ہو گیا جن کا نام حضرت عاصم تھا. اور اپنے بیٹوں کا کیا کارنامہ, پہلے سے ہی موبائل پہ باتیں چل رہی ہیں, موبائل خرید دیے. اور حد تو یہ ہے حضور, ٹائم معاف کرنا, 1 منٹ ہو رہے ہیں. حد تو یہ ہے, بہت مختصر بولوں میں کیونکہ طبیعت ویسی ہو. حد تو یہ ہے کہ ہم نے اپنی بیٹیوں تک کو موبائل دے دیا. کیوں دیا موبائل؟ دوسرے غیر لڑکے باتیں ہو رہی ہیں, ہو رہے, کچھ تو عقل رکھو یار, کچھ تو عقل رکھو. اگر لڑکے کی نا کوئی کنجڑی مل گئی, کنجڑی لالی پاؤڈر جنہیں کیا کیا لگاؤ اسی پہ مر مٹا. اب اماں کو دکھا رہا چوہے مارنے کی دوا کھاؤں گا مر جاؤں گا ورنہ وہی رشتہ کروں گا, یہ دھمکی. حضرت عمر کا بیٹا نیکی سن کے راضی ہوا. انہوں نے دولت نہیں دیکھی, یہ نبی کے غلام تھے. جھمکیاں نہیں دیکھی, جائیداد نہیں دیکھی. صبح کو حضرت عمر کی بیوی پہنچ گئی. اور جب اس خاتون نے دیکھا کہاں بٹھا لوں کہاں اٹھاؤں, 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ اس کی بیوی آئی. اور تم کہہ رہے ہو بچولیا سے یار ٹکر کا آدمی ملا دے, چل ٹکر ملا رہے, ٹکر
قبر میں ملے گی تیری ٹکر؟ ٹکرے دیکھ رہے ہیں قبر میں، دیکھیے ٹکر۔ ہوش کے ناخن لو، ہوش میں آؤ۔ حضرت عمر نے اپنے بیٹے کی وہاں شادی کی، تم بھی اپنے رشتے اچھے کرو۔ لڑکیاں دیکھو، لڑکیاں دیکھو، اس کا دین دیکھو، اس کا ماحول دیکھو، اس کا اخلاق دیکھو، اس کی پرہیزگاری دیکھو، پردہ دیکھو۔ اس کے ساتھ دولت بھی مل جائے تو الحمدللہ، مانگو مت، بھکاری مت بننا۔ بات یہاں سے چل رہی تھی، سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں سمجھے میں نے کیا کہا تھا؟ عقیدہ دیکھو، کیا کہا تھا؟ اس کا ایمان دیکھو۔ اس کا مطلب یہ اہل سنت والجماعت۔ کچھ لوگ دولت کے چکر میں وہابیوں کے یہاں بھی کر دیتے، یار جو نبی کا نہیں ہوگا وہ تمہارا کہاں سے ہو جائے گا؟ خود سوچو، ہم کھا رہے نبی کا صدقہ، پی رہے نبی کا صدقہ، سب کچھ نبی کے صدقے میں، ہمیں آنکھیں ملی نبی کے صدقے میں، ہاتھ ملے نبی کے صدقے میں، کان ملے، پوری کائنات کا ذرہ ذرہ بنا نبی کے صدقے میں۔ کلمہ پڑھ کے ہم مسلمان ہوئے، تو جب اسی نبی کا وفادار نہیں ہوا، غدار ہو گئے، تو تم سے وفاداری کہاں سے کر لے گا وہ؟ اور کیسے ہم مسلمان ہیں جو ہمارے نبی کا غدار ہو اس کو ہم اپنے دسترخوان پہ جگہ دے دیں؟ اس کو ہم اپنی بیٹی دے دیں کیا، یا اس کی بیٹی لے لیں؟ نبی کا غدار جو بھی ہے، چاہے ہمارا چچا ہو، باپ ہو، کوئی بھی ہو، وہ ہمارا کوئی نہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اب سیدہ فاطمہ نے کیا مانگا وہ بتا دوں، رہی جا رہی ہے بات۔ کہا علی بولے مانگو، بڑھاؤں گا نہیں اب بات کو، بہت بڑھ گئی بات، دیر ہو رہی۔ ہاں سیدہ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میری بہنوں کے سننے کی بات، آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنکھوں میں آنسو آئے۔ کہا مانگ لوں؟ کہا مانگو۔ فاطمہ بولی میرے سرتاج، میری ایک چاہت ہے، میں چاہتی ہوں، مجھے بہت پسند ہے۔ کرے مانگو نا، علی تیار ہے۔ کہا میرے سرتاج، میں یہ چاہتی ہوں جب میرا انتقال ہو جائے۔ بیٹا بات نہیں، جب میرا انتقال ہو جائے، جب میں دنیا سے چلی جاؤں، تو میرے سرتاج میرا جنازہ رات میں نکالنا۔ علی نے کہا رات میں نکالنا جنازہ؟ کہا کیوں؟ قرآن میں تو ایسا نہیں، حدیث میں بھی نہیں کہ عورتوں کا جنازہ رات میں نکالا جائے۔ تم نے فاطمہ کہا میرے سرتاج تم نے میری چاہت پوچھی نا، فاطمہ یہ چاہتی ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں گی اپنے اوپر کسی غیر مرد کی نظر پڑنے نہیں دوں گی، اور جب میں دنیا سے چلی جاؤں تو میں یہ چاہتی ہوں میرے کفن اور میرے جنازے پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ پردہ کیا کہہ رہی ہے؟ پردہ۔ اور آج کی ہماری بہن بیٹی بیاہ شادیوں سب سے اونچے پہ کھڑے ہو کے سیلفی لے رہی ہے۔ کہاں گئے ماں باپ؟ بیٹیوں کو اچھا لباس پہناؤ، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، کوئی امام دوپٹہ نہیں اڑائے گا، یہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے۔ بولو ذمہ داری سنبھالو گے؟ جتنی باتیں کی ہیں عمل کرو گے ان پہ انشاءاللہ؟ بولو۔ اور نمازیں پڑھو گے، کسی کو تکلیف تو نہیں دو گے؟ آپس میں گاؤں میں آج کے بعد میل محبت پیار سے رہو گے؟ ایک دوسرے کو سلام کرو گے؟ بہن بیٹی کو تکو گے تو نہیں؟ سب کی عزت برابر جانو گے؟ اور بچوں تم ناچو گے تو نہیں ڈھول تاشو گاجوں پہ؟ بولو نہیں ناچیں گے، نہیں ناچیں گے، نبی کے پکے سچے غلام بنیں گے۔ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو سب کو گواہ بنا کر کے توبہ کرتا ہوں، تم بھی توبہ کرو۔ پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ کچھ بھائیوں کو جو پیسے دینے آئے تو ان کو بھی کہہ دیا میں نے، مائک والوں کو بھی، کسی کو بھی، کیونکہ بات آتی ہے تو میں چھوڑتا نہیں جو مسئلہ۔ معاف کرنا اگر میری طرف سے کسی کا دل دکھاؤ، میرا مقصد توڑنا نہیں ہے، جوڑنا، ٹھیک ہے؟ نہیں بیٹا سمجھو بات کو، سمجھو یار۔ ایک بات اور بتاؤں، ارے آل رسول بیٹھے، نبی کے شہر، ہمارے لیے حب و آل محمد حدیث لو، ہر چیز پہ میں نے کہا نا دعویٰ کر، یہ تو تمہاری محبت بول رہی ہے، مگر میری محبت ایسا نبی کا فرمان سنا ہوا مچل جاؤ گے۔ نبی نے فرمایا حب و آل محمد خیر من عبادتی سنا، آل رسول سے ایک لمحے کی محبت 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔